اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ایک انتہائی اہم ایشو ہے جو کہ ہر شخص کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ ہم جب بھی کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس پراپرٹی خریدنے کے وقت ہمارے ساتھ کچھ ایسے قسم کے کچھ خاموش فراڈ ہو جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں اس وقت علم نہیں ہوتا، جس کا خمیازہ ہم بعد میں بھگتتے رہتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی پراپرٹی خریدے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایسے ہے کہ آپ ایک پراپرٹی کی بابت کسی کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو کسی قسم کا معاہدہ کرنے سے پہلے، کانٹریکٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ سب سے پہلے اس شخص سے کہے کہ ہمیں اس پراپرٹی کے جو ریونیو کا جو لیگل ریکارڈ ہے وہ مہیا کیا جائے۔ اگر کوئی ملکیتی اراضی، زمین، گھر ہو تو اس کے فردات وغیرہ آپ اس سے حاصل کر کے، اور اگر وہ کوئی رجسٹری پہ آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کی رجسٹری کی جو نقل ہے اگر وہ آپ کو دینا چاہے، اگر نہ دے تو آپ کو رجسٹری کا جو وثیقہ نمبر، بہی نمبر، جلد نمبر وغیرہ ہے وہ کمپلیٹلی آپ کو دے دے۔ اس کے بعد آپ لوگ ایسے کیجئے گا کہ کانٹریکٹ کرنے سے پہلے آپ جا کے متعلقہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اگر کوئی خسراجات وغیرہ کوئی نمبر انہوں نے آپ کو دیے، کوئی فرد دی ہے، تو آپ جا کے پہلے تو اپنے علاقے کے متعلقہ جو پٹوار خانہ ہے وہاں پر پٹواری سے رابطہ کر کے آپ اس پراپرٹی کے جو خسرہ نمبرات ہے اس کی ویریفیکیشن کیجئے گا کہ آیا جو فرد مجھے دیا گیا ہے اس خسرے میں، آیا یہ شخص واقعی مالک ہے۔ اگر ہے بھی تو اس کا سورس آپ لازمی چیک کیجئے گا کہ آیا یہ پراپرٹی اس کو آئی کیسے ہے، وہ لنک آپ نے لازمی چیک کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جمع بندی میں فرد میں تو نام موجود ہوتا ہے لیکن وہ آیا انلیگل طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ نے کنفرمیشن کرنی ہے کہ آیا یہ وراثت کے ذریعے آیا ہے مالک یا کہیں کوئی خرید کر کے یہ آیا ہے۔ اگر اس کا ریونیو ریکارڈ میں جو اس کی انٹری ہے وہ لیگل ہے، اس کا لنک بالکل لیگل ہے، پھر تو صحیح ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے رجسٹری کرنی ہو، رجسٹری پہ کوئی پراپرٹی لینی ہو تو آپ رجسٹرار صاحب کے آفس میں جا کر اس رجسٹری کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ رجسٹری جو ہے یہ وہاں پر درج ہے، آیا جس شخص سے آپ لوگ یہ پراپرٹی خرید رہے ہیں وہ شخص اس میں مالک ہے۔ اگر یہ کلیئر ہو گیا تو اس میں بھی آپ سورس آف لنک دیکھ لیں گے کہ آیا جو سابقہ رجسٹری ہے جس کی بنیاد پر اس کی رجسٹری ہوئی ہے آیا وہ لیگل ہے۔ اگر یہ چیزیں، یہ مرحلہ طے ہونے کے بعد پھر آپ لوگ نارملی ہم ایسے کرتے ہیں کہ انتقال یا رجسٹری سے پہلے ہم ایک اقرارنامہ، ایک اسٹامپ پیپر پر لکھتے ہیں، تو وہ بھی آپ اگر لکھیں تو آپ کورٹ کچہری کے اندر جو رجسٹرڈ پٹیشنر رائٹر ہے، عرائض نویس ہے، ان سے وہ اقرارنامہ آپ لوگ لکھوائیں۔ اور اقرارنامہ لکھواتے وقت اگر جو شرائط ہیں وہ بالکل واضح اور کلیئر اس میں ہونے چاہیے، اس پہ 2 گواہان کے دستخط لازمی ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اگر ایڈوانس میں کوئی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی اس میں واضح ذکر ہونا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ وہ رقم جو ہے وہ بذریعہ بینک چیک، کراس چیک آپ اس کی ادائیگی کریں، کیونکہ بعد میں اگر وہ کہیں انکاری بھی ہو گیا، کوئی مقدمہ وغیرہ شروع ہو گیا تو یہ چیک کی صورت میں، جو کراس چیک کی صورت میں اس نے رقم وصول کی ہوگی وہ یہ چیز نہیں چھپا سکے گا، یہ ایک ایڈمیشن ہوگی۔ اور بعد میں اگر آپ نے اقرارنامہ لکھ دیا اور اس کی رجسٹری یا انتقال کی کوئی ڈیٹ مقرر ہے تو بعد میں بھی اگر آپ کوئی پیمنٹ وغیرہ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ بذریعہ کراس چیک کیجئے گا۔ یہ ایک محفوظ طریقہ ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ زبانی معاہدے ہو جاتے ہیں، زبانی پیمنٹ دے دی جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو سالوں کے سال وہ عدالتوں کے چکر اس میں لگتے رہتے ہیں، اور مکمل ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مقدمات جو ہیں وہ خارج بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ضروری احتیاطیں ہیں جو کہ جب بھی آپ کوئی پراپرٹی خریدے تو اس میں آپ کو لازمی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی رجسٹری ہو جاتی ہے اور انتقال درج ہو جاتا ہے تو ہر 4 سال کے بعد ایک یہ جمع بندی جو ریونیو کا جو ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے اس کی انٹری ہوتی ہے، تو آپ جیسے انتقال لے لے تو پٹواری صاحب سے یا رجسٹرار صاحب سے، جب آپ نے رجسٹری کر لی تو پٹواری سے آپ لازمی پوچھئے گا کہ جمع بندی، نیکسٹ جمع بندی کب ہوگی۔
وہ ڈیٹ تاریخ اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں، پھر انہی تاریخوں میں آپ جا کر چیک کریے گا کہ آیا وہ جو انتقال آپ کے نام پر ہوا ہے اس کی انٹری جمع بندی میں ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انتقال ہونے کے بعد پٹواری کی غلطی کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے وہ انٹری نہیں ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو پھر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ پھر عدالتوں میں بھی آتے ہیں، اس بات بھی مقدمے کرتے ہیں۔ تو یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں جو پراپرٹی لیتے وقت آپ لوگوں کو لازمی کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔